الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک شخص فقیر ہے جی، اس نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو گئی۔ در مختار اور عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ قربانی کے وقت میں غنی ہو گیا تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے حالت فقر کے اندر قربانی کی تھی وہ قربانی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے کر لی تھی۔ اب چونکہ غنی ہو گیا ہے تو غنی ہونے کی صورت میں یا مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، لہذا اس کا وجوب ایسے ختم نہیں ہوگا جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اس لیے جب مالک نصاب ہو گیا، غنی ہو گیا، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ بڑا زبردست لکھا ہوا ہے، جس طرح آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قربانی ضرور کرنی ہے، جانور چھری ضرور چلانی ہے، یہ مال کسی غریب کو دے دیں، کسی بیٹی کی شادی کے لیے دے دیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑا زبردست مسئلہ ہے، یہ ضرور سماعت فرمائیے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے کر دی، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہیں یار میری طرف سے قربانی کرو، یہ پیسے لے لو، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی چونکہ واجب شخص نے دوسرے کو اختیار دیا ہے۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے وہ شخص کہ نہیں، جس طرح آج کل لبرل کہتے ہیں کہ جی آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، بیٹی کی شادی کروا دیں، تو اگر وہ شخص ان لبرلز کے کہنے میں آ جائے، کہے نہیں وہ تو غریب کی وہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو لہذا میں ایسا کرتا ہوں جی ادھر دے دیتا ہوں، تو بھائی اس طرح ادھر دے دینے سے آپ کی قربانی کا جو وجوب ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی صاحب حیثیت پر، مالک نصاب پر واجب ہے۔ آپ جو مال دے رہے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے، اس لیے قربانی صاحب حیثیت پر فرض یا واجب ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کسی دوسرے کو مال دے دیں قربانی کرنا ضروری ہے۔